إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت. رواه ابو داود واسناده على شرط مسلم. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ فرماتی ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نحر کی شب سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پہلے ہی روانہ فرما دیا تھا. چنانچہ سیدہ موصوفہ نے فجر سے قبل ہی رمی کر لی، پھر چڑھ کر انہوں نے طواف افاضہ کیا. اس حدیث کو امام ابو داود نے صحیح سند کے ساتھ نقل کیا ہے اور اس کی اسناد صحیح مسلم کی شرائط پر ہے. حج سے متعلقہ احکام و مسائل ذکر ہو رہے ہیں. گزشتہ روز ہم نے وہ احادیث جانی تھیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمزوروں کو، خواتین کو، بچوں کو اور عذر والے لوگوں کو مزدلفہ کی رات ایک پہر گزارنے کے بعد منا جانے کی اجازت مرحمت فرمائی. اس حدیث مبارکہ میں ایک اور رخصت کا ذکر ہے. بغیر کسی عذر والے شخص کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ مزدلفہ والے دن، یعنی مزدلفہ کی رات گزارنے کے بعد یوم النحر کو، اگلے دن سورج کے واضح ہو جانے، یعنی اس کی سفیدی واضح ہو جانے اور اشراق سے قبل ذکر کرنے کے بعد مشعر الحرام سے منا کی طرف نکلے گا، جیسے پہلے حدیث گزری تھی، اور اس کے بعد جا کر رمی کرے گا، جس کو بڑے شیطان کو یا جمرہ عقبہ، صرف اس کی رمی کرنے کے بعد پھر جا کر جو ہے وہ قربانی کرے گا، بال کٹوائے گا اور طواف افاضہ کرے گا. لیکن جو لوگ جن کو رخصت ہے، جیسے خواتین ہیں، اگر وہ رات کو نکلیں گی تو کیا رمی کے لیے انتظار کریں گی؟ تو یہ حدیث مبارکہ اس بات کو واضح کرتی ہے کہ ان کے لیے صرف مزدلفہ کی رات کو ایک پہر گزارنے کے بعد جانے کی ہی رخصت نہیں ہے، بلکہ اگلے مراحل میں بھی رخصت ہے. تو ماں جی فرماتی ہیں کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی اور سیدہ پہلے نکل آئیں، اور اس کے بعد انہوں نے فجر کی نماز سے قبل ہی رمی بھی کر لی. تو رخصت تو تبھی ہے کہ جو لوگ مزدلفہ سے چلے ہیں وہ منا پہنچے تو ان کو رمی کرنے کی بھی رخصت ہو، اور اسی طرح آگے چل کے پھر باقی مناسک میں بھی رخصت ہو. اگر انہوں نے صرف منا میں ہی پہنچنا ہے اور رمی کی رخصت نہیں ہے تو پھر تو وہ رخصت موجود ہی نہیں. ایک روایت جو امام نسائی نے نقل کی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو طلوع سے پہلے، یعنی طلوع شمس سے پہلے رمی کرنے سے منع فرمایا. ایک تو یہ کہ اس روایت کی سند میں انقطاع ہے، دوسرا یہ کہ وہ روایت عام ہے ان لوگوں کے لیے جن کا عذر کوئی نہیں، ان کو طلوع شمس کے بعد ہی رمی کرنی چاہیے. لیکن جن لوگوں کے لیے عذر ہے، جو رات کو مزدلفہ سے جلدی آ گئے ہیں، وہ رمی بھی پہلے کر سکتے ہیں اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ طواف افاضہ کے لیے جا سکتے ہیں، جیسے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف افاضہ کے لیے پھر تشریف لے گئے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب.